65 کی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ اصغر خان کی ایئر فورس نے لڑی تھی ایر مارشل نور خان کی قیادت میں۔ 65 کی جنگ میں ہمارے پاس ہر چیز تھی۔ ایئر مارشل رحیم خان 71 کی جنگ انہوں نے لڑائی، ہندوستان نے مانا ان کا، ہندوستان کا 75 جہاز ان کے نقصان ہوئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان آرمی اٹیک کرے گی 12 ڈویژن۔ ایوب خان نے اختر ملک کو کہا کہ اخنور جو ہے اس کو آپ قبضہ کریں، ہندوستان کے بندوں کو آپ اشتعال نہ دلائیں۔ پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب نے اپنی یہ لکھی ہیں ڈائریز۔ تو 66 جو ہے یہ تو پورا ڈیکیڈ آف ریفارم جو تھا 10 سال کا، وہ تو اس میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ 65 کی جنگ کا ایک لفظ نہیں ہے۔ میں دوبارہ آپ کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں جون کے مہینے میں، کہ جون کے مہینے میں ایوب خان نے فائنلی اس کو ملٹری کی جو ہے اس میں حدود میں لا کے کھاریاں میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ شروع کی انہوں نے، اور اس میٹنگ میں جنرل موسیٰ تھے اور جنرل شیر بہادر جو کہ چیف آف جنرل اسٹاف تھے، میرے خیال میں یحییٰ خان تھے، اور جنرل گل حسن جو کہ ڈائریکٹر ملٹری آپریشن ہوتے ہیں۔ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ حملے کرنے ہیں اور یہ ہم نے کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر ملٹری آپریشن والے جو ہیں یہ ساری ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ایئر فورس میں وہ چیف آف آپریشن جو ہوتے ہیں، جیسے ہماری 65 کی جنگ میں بہت عظیم افسر جو تھے ہمارے، جو بعد میں کمانڈر چیف بنے، ایئر مارشل رحیم خان، لیکن ان کا نام آپ نہیں سنیں گے۔ ایئر فورس بھی ان کا نام لینے سے جھجکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایئر مارشل رحیم خان جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، 71 کی جنگ انہوں نے لڑائی، اور وہ جنگ جو تھی 65 کی جنگ سے بہت بہتر پلان تھا، اور حالانکہ ہمارا ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ہندوستان نے یہ مانا کہ ہم نے کہ پاکستان ایئر فورس کو ان کا، ہندوستان کا 75 جہاز ان کے نقصان ہوئے سارے، مطلب اس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی شامل تھے، لیکن وہ 13.5 دن کی جنگ تھی۔ ہمارے 30% جو ہمارے بنگالی تھے وہ یا تو گراؤنڈ ہو گئے تھے تو یا بھاگ گئے تھے، ہماری پلانز لے گئے تھے۔ ہندوستان کو ہماری پلانز کا بھی پتہ تھا، ایئر فورس کا، ہمارے گیپس کا، جو ریڈار گیپس ہیں ان کا بھی پتہ تھا، ہمارے جہازوں کی قابلیت اور ان کی ویکنیس بھی سب کچھ پتہ تھا۔ تو ہماری بڑی ڈس ایڈوانٹیج 71 کی جنگ میں ہمارے پاس وہ بالکل نہیں تھا کچھ، جو کہ 65 کی جنگ میں 65 کی جنگ میں ہمارے پاس ہر چیز تھی۔ بدقسمتی سے ہم اس کو ہم جو تھے اس کو پورے وہ کہتے ہیں کہ آپٹمائز نہ کر سکے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ وہ بعد میں آئیں گے، بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فیصلہ ایوب خان نے جنرل اختر ملک، اب اختر ملک بھی ایک بہت عظیم جنرل تھے، ایک بڑا میں سمجھتا ہوں المیہ ہے پاکستان کا، اور کہ تھوڑے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اس وقت پہ اور اس وقت کے جو ہے حکمرانوں کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں کہ دھبا ہے۔ اب وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان آرمی اٹیک کرے گی 12 ڈویژن، اور چھم کو پکڑے گی اور چھم کو فتح کرے گی۔ چھم کے بعد ایوب خان نے اختر ملک کو کہا کہ اخنور جو ہے وہ کشمیر کی شاہ رگ ہے، تو اس کو آپ قبضہ کریں۔ تو اختر ملک نے کہا کہ بالکل سر کر سکتا ہوں اگر مجھے کمک دی جائے۔ تو اس نے اسی وقت جنرل موسیٰ کو کہا کہ اس کو جو مانگتا ہے اس کو دے دے، وہ ان کو مل گئی تھی۔ ہر چیز ان کو یہ اب مشن مل چکا تھا، اب مشن مل چکا ہے، آپریشن جبرالٹر، آپریشن گرینڈ سلیم۔
گرینڈ سلیم جو تھا وہ اخنور کا فتح کرنا تھا، اور جو اس کا جو پہلا فیز تھا آپریشن جبرالٹر وہ تھا ہندوستان کی مطلب ہے کہ ان کی جو فوجی جو تھے ہیڈ کوارٹرز وغیرہ، پل وغیرہ، ان کے ڈیپوز وغیرہ کو تباہ کرنا، جس کے لیے 8,000 وہ کشمیر سے نوجوانوں کو لیا گیا۔ کشمیر کی جو تھی آزاد کشمیر ریجمنٹ وہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن سب سے جو ایک متنازع فیصلہ کیا گیا کہ کمانڈوز جن کا رول جو تھا وہ ایئر فورس کے ساتھ کرنا تھا، اگر جنگ آتی تو انہوں نے جا کے ہندوستان کے حملوں کے انداز کے اڈوں کے اوپر جا کے ان کو گرایا جانا تھا، اور انہوں نے جا کے وہاں پر تباہی مچانی تھی۔ لیکن زیادہ جو تھے ان میں سے ان کو کشمیر آپریشن میں بھیج دیا۔ اس میں پرابلم سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کے پاس اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ 3-4-5 دن کا تھا۔ وہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا کہ اپنا بریگیڈیئر طارق رفیع ہیں جو اب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ بالکل، وہ اس آپریشن جبرالٹر کا حصہ تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک وقت آ گیا تھا جب ہم گھاس ابال کے وہ کھا رہے تھے، اور جو ان کے ساتھ جو ان کے پاس سپاہی جس کو جنرل موسیٰ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے جو 6-7 ہزار کشمیری نوجوان تھے ان کو ہم نے 6 ہفتے کے اندر ان کو ہم نے گوریلا وارفیئر میں تیاری کرائی۔ اب گوریلا وارفیئر جو ہے اس کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ گوریلا جو ہوتا ہے وہ اس خطے کا اپنا انڈیجنس بندہ ہوتا ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ جیسے ہری سنگھ ظلم کر رہا تھا تو وہاں کے کشمیریوں نے جو تھے وہ گوریلا بن سکتے تھے، لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ اس وقت اس کے ظلم کے تابع تھے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ قبول کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج تھی آپریشن جبرالٹر کی کہ کشمیر کے اندر جو تھا نیٹ ورکنگ بالکل نہیں کی گئی تھی، بالکل نیٹ ورکنگ کوئی نہیں تھی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایک طرف تو آرمی نے یہ کر لیا، اب ایئر فورس کیا کر رہی تھی؟ ایک چیز جو اہم چیز جو بتانے کی ہے، جب یہ کشمیر آپریشن کا سارا کچھ ہو گیا اور جون پلان کر دیا انہوں نے کاریہ میں، تو جو کمانڈر تھے اس کے جو سیالکوٹ کے جو ڈیو کمانڈر تھے، اور لاہور کے جنرل سرفراز، اور جو یہاں پہ تھے قصور کے ایک جنرل نصیر تھا، وہ کافی ایک نااہل جنرل تھا جس کو کہ یہ دی گئی تھی آرمڈ کور نمبر 1 آپ کو، جو ہمارا اصلی جو ہے جو کہتے ہیں کہ دھماکہ لانے والی جو ہے ہماری آرمڈ کور، اور بڑے زبردست افسر تھے، زبردست ٹینک تھے، لیکن لیڈر جو تھا ان کا جو کمانڈر دیا گیا تھا وہ بہت نااہل انسان تھا۔ وہ خود موسیٰ خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت نااہل انسان تھا۔ بھئی کیوں لگایا تم نے؟ اس لیے کہ وہ کمزور تھا، وہ اس سے کوئی ڈر نہیں تھا حکمرانوں کو کہ یہ کچھ کر دے، کیونکہ ہمیشہ حکمرانوں کو ڈر ہوتا ہے کہ آرمڈ کور کے لوگ جو ہیں کہیں نہ، حالانکہ کبھی آرمڈ کور نے ایسی حرکت کی نہیں ہے۔ جب یہ یہاں پہ ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کسی کو انفارم نہیں کیا، اور وجہ یہ بتائی کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے، یعنی ہمارا حملہ ان کے اوپر سیکرٹ رکھا جائے، اس بنا پہ، اس بیسس پہ کہ ہندوستان نے ہم پہ حملہ تو کرنا نہیں، تو یہ جو ہمارا فرنٹ ہے سیالکوٹ، لاہور اور قصور، ان کو جو ہے ہم سٹینڈ 2 پہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں جنرل موسیٰ اپنے اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے تو ان لوگوں کو سگنل بھیجا تھا۔ کچھ سگنل کیا تھے وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ انہوں کو کہا تھا اس کے بعد ران کچھ کی جنگ کے بعد کہ جو یہ ہوتی ہیں ٹینکس کو اڑانے کی جو مائنز ہوتی ہیں نا، ان کو جو زمین میں گاڑی جاتی ہیں تو ٹینک گزرتا ہے تو وہ پھٹتی ہے، وہ ساری ہٹا دی۔ ان کو حکم دیا کہ سب ہٹا دو، اور باقی جو جتنے میجر ہیں ڈیفینسو ان کو ہٹا دو، اور ہندوستان، یہ ان کے الفاظ ہیں آخر کے، یہ کمانڈر ان چیف نے مجھے خود بتایا میرے گھر بیٹھ کے، جو بعد میں کمانڈر چیف بنے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سگنل، ہم کو آرڈر دیا گیا تھا کیونکہ میں چیف جنرل اسٹاف تھا، ہمیں ملٹری آپریشن جو ڈائریکٹر تھا ان کو کہا گیا کہ جو سگنل آپ بھیجیں گے
ان یونٹ ان کو ڈویژنس کو ان کے آخر میں یہ ضرور لکھیے کہ ڈو ناٹ پرووک ڈو ناٹ ایسکلیٹ، یعنی ہندوستان کے بندوں کو آپ اشتعال نہ دلائیں اور نہ ہی آپ ان کو جنگ پہ اکسائیں۔ کشمیر آپ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ خود ناظرین فیصلہ کریں کہ کس قسم کی پلاننگ تھی، یہ اسٹریٹجک مائنڈ کس قسم کا تھا، یہ تھا یا نہیں تھا کہ آپ اپنی فوج کو آپ نے کر دیا۔ اور 25% ہماری جو فوج تھی وہ چھٹی پہ تھی، اور اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے، آپ کے کمانڈر چیف کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کو آرام کے لیے بھیجا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو واپس بلایا جائے۔ یہ حالت تھی اس وقت جب کہ یہ آپ جس جنگ کی آپ آ کے میرے ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ آپ لگا رہے ہیں۔ بہرحال میں نے وعدہ کیا ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے ڈرتا ہوں، میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر لوگوں کو پسند نہیں ہے اور میرے خلاف جاتی ہے بات تو مجھے اس کا بالکل کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اللہ دیتا ہے اور کوئی بندہ نہیں دے سکتا مجھے۔ اس لیے میں سچ بتاؤں گا تاکہ ہماری نسل کو ہم کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ کم ان کو بتاتے سکیں ہوا کیا اور آپ یہاں پہ کیوں پہنچے۔ یہ ایک دم نہیں ہوا، یہ جو ہماری جو سلائڈ ڈاؤن ہوئی ہے یہ شروع سے ہوئی لیکن اس کو روکا نہیں گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب آپ یہ تیاری ہے اب آرمی کی، آرمی کے سولجر یا جنرل کو یا کرنل کو آپ بلیم کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ جو ہوا نقصان اس کا ذمہ واری آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کمانڈر ان چیف ہیں، آپ کو کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ کرتے۔ آپ جیسے کہ اصغر خان، جہاں بھی کوئی بات ہوتی تھی اصغر خان کہتے تھے کہ اب اس کے متعلق تھوڑا سا یہاں بتاؤں گا کیونکہ اب اصغر خان کی بات آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ اصغر خان کے متعلق ایوب خان کا جو سب سے قریب جو پروپیگنڈا کا تھا وہ الطاف گور تھے۔ الطاف گور ایک بہت مشہور انسان لیکن بڑے ذہین انسان تھے۔ وہ لکھتے ہیں، اب یہ ایوب خان کے بندہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایوب خان کے متعلق اصغر خان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ جو آتھر ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں کبھی جو ان کا علم تھا، جو سچائی تھی، اس کے نہ ایک لفظ زیادہ بولا نہ کبھی لکھا، یعنی ہمیشہ جو انہوں نے لکھا یا بولا وہ ہمیشہ سچائی تھی۔ اب یہ الطاف گور کہہ رہا ہے، اور کبھی کسی چیز میں کہتے ہیں کہ کبھی کسی چیز میں ایک لفظ یا ایک فقرہ زیادہ کر دیا کہ میں وہاں دیکھ رہا تھا یا میں یوں کر رہا تھا، میں نے یہ کیا۔ 65 کی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ اصغر خان کی ایئر فورس نے لڑی تھی ماشر نور خان کی قیادت میں۔ تیاری جو تھی وہ اصغر خان نے 8 سال کو تیاری کی تھی۔ ہم سب اصغر خان کے مرحوم ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں کیا تھا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ نور خان جیسے بہت بہادر انسان ہمارے کمانڈر بنے۔ لیکن وہاں پہ جو اصل پرابلم جو بات ہوئی وہ بات میں آؤں گا میں، لیکن بتانا یہ چاہتا کہ وہ کہتے ہیں کبھی اس نے کبھی نہیں کیا۔ اور یہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ لکھتا ہے کہ اصغر خان جو کہ کمانڈر ان چیف تھے، انگلش میں ہے اصغر خان who was the commander in chief, it is clear from the narrative that the details of Operation Gibraltar and the thinking of the Foreign Office and GHQ on the subject was never conveyed to Asghar Khan, who was the Commander in Chief of Pakistan Air Force at that time. He relinquished command on 23rd July 1965 after completing 8 very glorious years. یعنی 8 سال بڑے زبردست انہوں نے اس ایئر فورس کو کہاں سے کہاں لے آئے۔ انہوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس ایئر فورس کو ایک اس کی بنیاد رکھی، جو آج بھی جو بنیاد ہے اس کی یہ اصغر خان کی رکھی ہوئی ہے۔ بائی دین آپریشن جبرالٹر واز بینگ لانچڈ، آپریشن جبرالٹر شروع ہونا تھا اور ان کو ریٹائر ہونے دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آل دا مووز ہیو بین اپرووڈ اینڈ سو آن سو فورتھ۔ وہ آپریشن جبرالٹر کی بات کر دیر کین بی اونلی 2 آنسرز that either GHQ never entertained the probability that Gibraltar could lead to war with India. یعنی GHQ میں یعنی جو ہماری حکمران تھے اس وقت جو پریزیڈنٹ اور ان کی کمانڈر ان چیف، وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہندوستان ہم پہ حملہ کر دے گا اگر ہم کشمیر فتح کر لیں۔ اب یہ وہ الطاف گوہر کہہ رہا ہے، یہ ایوب خان کا دایاں ہاتھ تھا، اور کہتا ہے کہ اگر اصغر خان کو بتایا جاتا، اگر وہ کمانڈ میں ہوتے تو وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس آپریشن کو منع کرتے، کہتے کہ اس کی تیاری اب تک نہیں ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی پوری تیاری کریں تاکہ کشمیری جو قوم جو کشمیری لوگ ہیں
وہ ابھریں اور ہمارا ان کی نیٹ ورکنگ ہو ان کے ساتھ، اور یہ سارا جو ہو جائے، آرمی بھی تیار ہو پوری طرح سے، اور ایئر فورس جو ہے وہ کرے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اف اصغر خان ٹو نو دا پلان آئدر، وہ یا تو وہ پورے پلان کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے، اور اگر وہ مان جاتے کہ اس کو تیاری کوئی بہتر کریں گے، تو اس کے بعد ان کو ڈر تھا کہ جی ایچ کیو کو اور جو فارن آفس اور جو حکمران تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ اصغر خان ایک کمانڈ میں رہے اس جنگ کے دوران، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کا ایٹیچیوڈ ٹورڈ انڈیا ایسا ہے کہ وہ جنگ کو جو ہے وہ حتمی انجام تک پہنچائیں گے، مطلب کہ فتح کرائیں گے۔ یہ اس کے حساب سے کہ ایک خوف تھا کہ اصغر خان کو بتایا تو وہ یا تو ہمیں کہیں گے کہ آپ تیاری بہتر کریں اور اس کے بعد جائیں گے۔ یہ اب بات یہ کہ یہاں پہ سمجھتا ہوں، میں کسی کی خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کے والد کی، کسی کے خاوند کی، کسی کے بھائی کی، میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں لکھا کیا ہے، میں آپ کو یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اب اگر اپنا پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب نے اپنی یہ لکھی ہیں ڈائریز، یہ ڈائریز جو ہیں ایوب خان صاحب کی، یہ اس میں انہوں نے بڑا زبردست، یعنی دن بدن جو ہے ان کا جو ایکٹیویٹیز تھی ایز اے پریزیڈنٹ، وہ ساری انہوں نے لکھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر محترم پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب، جنہوں نے کہ تقریباً 600 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے گھنٹہ، دن، مہینہ، سالوں کہ ہر چیز جو بتائی، کون آیا، کیسے کیا، میں نے کیا کیا، تصویریں ساتھ ان کی بہت۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے، آپ دیکھیں ناظرین، آپ ذرا دیکھیں ان کو کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ 1966 اور 1969 میں 69 میں ایوب خان صاحب دستبردار ہو گئے تھے اپنی حکومت سے، لیکن یہ جاتی ہے 72 تک۔ تو 66 جو ہے، یہ تو پورا ڈیکیڈ آف ریفارم جو تھا 10 سال کا، وہ تو اس میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ 65 کی جنگ کا ایک لفظ نہیں ہے، اور جو الیکشن تھا محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ، اس کا ایک لفظ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا سمجھے؟ یہ سارا جو تھا 10 سال کا، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر محترم عمران خان بھی ہر وقت بتاتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا بڑا سنہری وقت تھا، تو اس میں بھول جاتے ہیں کہ امریکن جو تھے اس وقت، ان کے پائپس کے تھرو ڈالر آ رہے تھے، ان کے پلان سارے آ رہے تھے، سب کچھ آ رہا تھا، خوشحالی تھی، سب کچھ تھا، مانتے ہیں بہت ہوا، ڈیم بھی بنے، لیکن جو ہوا 65 کی جنگ میں، اس کا ازالہ کیسے ہوگا جب تک کہ ہم بتائیں نہ یہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے 10 سال جو ہیں غائب ہیں۔ اگر وہ بتا دیتے ہمیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں آج بیٹھ کے کچھ اور طرح سے بتاتا کہ ایک فیلڈ مارشل ہمیں صحیح بتاتے کہ بھئی ہوا کیا، تاکہ قوم کی جو آگے نسلیں آ رہی ہیں ان کو سچ کا پتہ ہوتا ہے۔